بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ حضرات سامعین کرام بحمد اللہ تعالی، آج 25 ذوالقعدۃ الحرام 1446 ہجری مطابق 23 مئی 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے، اور آج کا ہمارا عنوان سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 ہے۔ مجموعی طور پر تیسرے پارے کا یہ 12واں رکوع ہے اور سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع۔ آیات کریمہ نمبر 31 تا 41 یعنی 11 آیات بینات اس رکوع میں ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر و تشریح بیان ہوگی۔ خاص اہم عنوانات اس کے اندر اتباع رسول، اطاعت خدا ہے، نظر شرعی اور عرفی کا فرق، معجزہ اور کرامت کیا ہے، شان حضرت زکریا اور شان حضرت مریم، اور یہود بے بعبود اور ان کے چھوٹے بھائی نصارہ عیسائی ان کی تردید، یہ عنوانات ہیں۔ رب قدیر کے فضل عظیم سے آپ کے سامنے یہ ایک ایسا مرکز کہ جس کے کل تک 2 ہفتہ پہلے تک، یعنی آج یہ 23 مئی ہے تو 25 اپریل کے جمعہ تک اس کے دروازے بھی نہ تھے، صرف ایک دروازہ تھا، 2 دروازے بند تھے۔ آج رب کے فضل سے وہ لگ گئے۔ دیوار نہ تھی، دیوار اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ معاونین بشمول ہمارے یہ معمار بھائیوں کے، یہ مستری مزدوروں کے، اور ہر ایک ریت کا ذرہ اور ایک پانی کا قطرہ تعاون کرنے والوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ آج تک جو قرآن بیان ہوا اس کی، اور آج جو بیان ہوگا اور جو آئندہ بیان ہوگا اس کی برکات ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دو اے حبیب، ان کنتم تحبون اللہ، اے یہود و نصارہ اگر تم محب
خدا ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبوب بنا لے گا تمہیں اللہ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک تو بندہ ہو خدا کا دشمن اور خدا کے بندوں کا اور محبوبوں کا دشمن، تو حالانکہ یہ دشمنی بھی کتنے غیظ و غضب کو ابھارنے والی ہے، غضب جبار و قہر قہار کو ابھارنے کے لیے یہ بات کم ہے کہ بندہ خدا کا بھی دشمن ہو اور خدا والوں کا بھی، اور اوپر سے اس کا فلسفہ یہ ہو، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، یہ اس وقت کے یہود و نصارہ کا یہ فلسفہ تھا، اور اب بھی اسی گھمنڈ میں کہ ہم خدا کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے پیارے بھی ہیں۔ ہمارے معاشرتی عرف میں پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نالے چور نالے چترا، بھائی ہو خدا کا دشمن اور خدا والوں کا دشمن، اور دعویٰ کیا ہے؟ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہود و نصارہ کی بکواس سنو کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اب یہ کتنی سادی سی بات ہے، ایک کھیت کھلیان پہ کھڑے سادہ سے بزرگ کو بھی جس نے درسگاہ کا منہ بھی نہ دیکھا ہو یا زیادہ نہ پڑھا ہو، وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ دشمنی خدا سے بھی، خدا والوں سے بھی، اور بکواس کیا کر رہے ہیں؟ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ، کہ خدا کے بھی ہم بیٹے ہیں، ہم خدا کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے لاڈلے بھی ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ رب لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد نہ مولود، اس لیے تو ہم وہابڑوں کو بھی کہتے ہیں بے وقوف ہو، میلاد تو شرک اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تو الٹا شرک کی جڑیں کاٹتا ہے، کہ میلاد منا کے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والد فاطمہ ہیں اور مولود آمنہ ہیں، اور رب وہ ہے جو نہ والد ہے نہ مولود ہے، تو میلاد تو کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حضور کا والد و مولود ہونا بتاتا ہے، اور رب وہ ہے جو نہ والد ہے نہ مولود، تو رب تو اس سے پاک ہے۔ مشرکین مکہ یہ بکواس کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یا پھر انہوں نے بکواس کیا، یہ ٹرمپ کے بڑوں نے اور اسرائیل کے وہ خبیث جو ہے اس کے بڑوں نے، کیا؟ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ایک نہیں 2 درجن سے زیادہ عربی تفسیروں میں یہ جملہ لکھا ہے، جو میں نے دیکھی ہے، نہ جانے اور کتنیوں میں لکھا ہوگا، جو میری لائبریری میں ہے 2 درجن عربی تفسیر ہے، کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 31۔ اے حبیب کہو اگر تم محب خدا ہو تو میرے پیچھے پیچھے چلو، خدا تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور وہ بخشنہار مہربان ہے۔ یعنی پہلے تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم محب خدا ہو، اور بھائی تم محبوب خدا بن جاؤ گے، لیکن چلو میرے پیچھے پیچھے، میرے پاک رب کے بیٹے بننے اور لاڈلے بننے کے خواب نہ دیکھو، اس کے لاڈلے بننا ہے، بیٹے تو بن نہیں سکتے کہ وہ اس سے پاک ہے، نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد، وہ وحدہ لا شریک، ذات میں، صفات میں، احکام میں، اسماء میں، افعال میں احد ہے، لا شریک ہے، لا زمان لہو ولا مکان لہو، لا جسم لہو ولا ند لہو ولا ضد لہو۔ یہ گھمنڈ ہے ان کا جو اولیاء کی توہین کرتے ہیں اور انبیاء کی، اور کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے، توحید سنی کی زبان پہ جچتی ہے، شان خداوندی، اس کی عبادت اور اس کے آرڈر پہ اس کے محبوبوں کی عزت اور تعظیم بجا لانا، یہ اسلامی توحید ہے۔
تو فرمایا کہ تم جو کہتے ہو ہم خدا کے بیٹے بھی ہیں اور لاڈلے، نہیں، بیٹے تو بن نہیں سکتے، لاڈلا بننا ہے تو تم تو محب کہتے ہو نا، ہم محب خدا ہیں، تم محبوب خدا بن جاؤ گے، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ حضرت موسیٰ کو، حضرت عزیر کو یا حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا چھوڑ دو، خود بھی خدا کا بیٹا بننا بند کرو، بندے کے بچے بنو۔ اسلام جو تورات و انجیل کو نسخ کرنے والا، منسوخ کرنے والا دین ہے، اس کو بسر و چشم قبول کر لو اور دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، ہمارا کام بن جائے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا دو عالم کے سردار، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان بیان کریں کہ کیوں؟ کیونکہ بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس انہیں نہیں کہنا تو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِیہ وَاحْتَکِمِ۔ اے سنی مسلمان صحیح العقیدہ سن، اللہ کے حبیب کو وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا، باقی جو چاہے انہیں کہے اور بڑا پکا کہہ کے کہے، یعنی خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی انہیں مصطفیٰ کہے، احمد مجتبیٰ کہے، محمد مصطفیٰ کہے، رسولوں کا سردار کہے، نبیوں کا تاجدار کہے، تاجدار رسالت کہے، تاجدار ختم نبوت کہے، آقا کہے، مولا کہے، ملجا کہے، ماوا کہے، یاسین کہے، طٰہٰ کہے، مزمل کہے، مدثر کہے، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا دل چاہے اور جس کی قرآن و سنت نے اجازت دی انہیں کہے، نہ کہے تو خدا نہ کہے اور خدا کا بیٹا نہ کہے۔ تو فرمایا یہود و نصارہ جھوٹے دعوے مت کرو، بس میرے پیچھے چلو، پھر بہار دیکھو۔ تم تو کہتے ہو نا اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ فرماتا ہے تم پھر میرے دوست ہو۔ تم کہتے ہو اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے پیچھے چلو، پھر تم میرے محبوب ہو، بخش دے گا تمہارے گناہ۔ پہلی برکت کیا ہوگی؟ محبوب کے پیچھے چلنے والا محبوب بن جائے گا اور اس کے گناہ اللہ مٹا دے گا۔ اور چاہیے کیا مومن کو؟ واللہ غفور الرحیم۔ اور یہ کیوں بخشے گا؟ کہ وہ ہے بخشنہار مہربان۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ پورے آج کے رکوع کی جان تھی۔ عموماً رکوع کی جان اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ابتدائی آیت بھی جان تھی، اس لیے میں نے تھوڑا اس پہ ٹائم لیا۔ آگے سنیے، قل کہہ دو اے حبیب، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو خدا اور مصطفیٰ کی، اللہ اور رسول۔ یاد رکھیں اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت ہوتی ہے صرف کس کی؟ ارشادات کی، فرامین کو آپ بجا لاتے ہیں نا کسی کے، تو آپ اس کے مطیع ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کی بھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہوتی ہے، نبیوں ولیوں سب کی ہوتی ہے۔ لیکن اتباع جو ہے نا وہ قول کی نہیں ہوتی، وہ فعل کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فعل کی تو ہم اتباع کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے لیے اتباع کا لفظ نہیں آتا کہ اللہ کی اتباع کرو، وہاں آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کی مانو، اس کی باتوں پہ عمل کرو، اس کے ارشادات پہ، اس کے فرامین پہ۔ اور رسول پاک کے لیے اطاعت بھی آتا ہے، اتباع بھی، یعنی آپ کے اقوال بھی مانو، آپ کے افعال سنتوں کی پیروی بھی کرو۔ تو اتباع رسول بھی اطاعت خدا ہے اور اطاعت رسول بھی اطاعت خدا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر پھرو تم، یعنی منہ پھیرو، پیٹ پھیرو اتباع رسول اور اطاعت رسول سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ چونکہ روح سخن یہود و نصارہ کی طرف تھا، کہیں یہ شبہ آپ کو نہ پڑے کہ بھئی جو اطاعت رسول نہیں کرتا تو کیا وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے یا صرف گناہگار ہوتا ہے؟ نہیں، یہ روح سخن چل رہا تھا یہود و نصارہ سے کہ اگر تم وہ اتباع نہیں کرو گے ان کی کہ اسلام لو اپنا باطل مذہب چھوڑ کے، تو پھر کیا ہے؟ سنو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے وہ دھوکہ بھی ختم ہو گیا جو کینیڈین شیخ الاسلام نے بکواس کی، وہاں بیٹھ کے انہیں خوش کرنے کے لیے جہاں آیا تو اپنے وہ لاہور کے مرکز میں ان کے ساتھ کرسمس ڈے بھی منائی،
اور کہا کہ جی 3 لوگ ہیں جن کو بلیویئر کہا گیا، یعنی ماننے والے، یقین کرنے والے۔ ایک اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، ہم محمدی، دوسرے کہتے ہیں یہود، اور تیسرے نصارہ۔ ان تینوں پر مسلمان کا لفظ بولا جائے گا، استغفر اللہ، یہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، پوپ پادریوں کو۔ حالانکہ اہل کتاب کوئی مسلمانوں کی قسم نہیں ہے، وہ کافروں کی ایک قسم ہے۔ وہ کافر جنہوں نے از خود دین گھڑے، ان کے نبی نہیں ہیں، ان پر کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری، ایک وہ کافر جیسے ہندو، سکھ، بدھ مت، مجوسی وغیرہ، اور ایک وہ کہ جن کے نبی پر کتاب اتری تھی، وہ دین پہلے دین حق تھا، پھر اسلام آیا، اسلام نے اسے منسوخ کر دیا۔ اب جو اس پہ رہے گا یہودی جیسا ہی، وہ کافر ہے۔ جو پہلے کلمہ ان میں سے لے آیا تھا اور پھر اب اسلام نہیں پڑھے گا، وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے۔ اور جو پہلے وہ اصل تورات و زبور انجیل پہ ایمان لایا تھا اور اسلام آیا اور پھر اس کو مان لیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ بچوں اپنے منہ سے اچھا نہیں ہوتا، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مراکز میں یہ چیزیں نہیں بیان ہوتی، اس لیے غصہ کرتا ہوں۔ ایک جمعے کا دن ہوتا ہے علم کی محفل سیکھنے کا، وقت پہ آئیں، اذان دیں، مسجد کی صفائی کریں، ایک شام پہلے کر دیں یا اسی دن کریں۔ یہ دیکھیں سارے دن کے کام کے تھکے ہارے، لیکن انہوں نے کیا۔ ابھی یہ کریں، آپ وہ لائیں، اس کو بھر کے رکھیں۔ آج پانی چلو چلا ہوا ہے تو اس کو پانی کا بھر کے رکھ دیں، ساتھ کو گلاس رکھے وہ رکھ دیں، ادھر اندر رکھ دیں یہاں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آج بسم اللہ کر دیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ سبیل لگے گی انشاءاللہ۔ تو میری بھی مجبوریاں سمجھیں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ نے چن لیا، مصطفیٰ بنا لیا، کس کو؟ آدم کو، اور نوح کو، اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو، علی العالمین، ان کے زمانے کے سارے لوگوں کا۔ یہ الف لام خاص ہوتا ہے، جو خاص کرتا ہے زمانے کے ماحود، اس کا خاص ہے۔ کل زمانے کے لوگوں پر جو سب سے مصطفیٰ ہیں وہ ایک ہی ہے، سب سے اولا والا، سب سے والا والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین، یعنی یہ جہان اور وہ جہان، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا۔ ان کی شان ایک جملے میں کسی نے شان بیان کرنی ہونا تو کیا کہا کریں؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، ایک بھی اور کیا کہتے ہیں حرارت والا آ جائے نا، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو اس کا تقاضا کروں، لیکن سچی بات ہے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ خطیب تقاضا کیوں کرتے ہیں۔ وہ کوئی واہ واہ نہیں کرواتے اپنے، وہ ایک ایمانی حرارت اور ان میں بیدار ہو جاتی ہے، پھر اگلوں میں بھی ہوتی ہے، وہ غور سے بیان کرتے ہیں، وہ غور سے سنتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے آدم کو اپنے زمانے میں، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران، ان مخصوص یہاں کیوں کیا؟ شارٹ لفظوں میں سمجھیں، اللہ کی مخلوق ہے 2 قسم کی، مکلف، غیر مکلف۔ مکلف غیر مکلف سے افضل ہے۔ مکلف میں کون ہے؟ انسان، فرشتے ایک اعتبار سے مکلف ہیں، جنات اور شیاطین۔ بعضوں نے یہ تک بہت پھیلا کے 4 بیان کی، اور قرآن کی آسان اصطلاح میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون۔ 2 مخلوقوں کو اللہ نے پابند کیا ہے جن کا حساب کتاب ہونا ہے، انس و جن۔ فرشتوں میں بدی کا مادہ ہی نہیں رکھا، ہمیشہ نیکی کے خیال میں رہتے ہیں۔ حیوانوں میں عقل نہیں ہے، وہ بھی مکلف نہیں۔ انس و جن میں عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، اس کو غالب کر کے نیکی میں جیت جاؤ کامیاب، شہوت غالب آ گئی بدی میں مات کھا گئے برباد۔ حساب ان دونوں کا۔ پھر بندوں میں درجے ہیں،
سب سے اونچا درجہ ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا، ان میں 313 رسولوں کا پھر ان سے بھی زیادہ ہے 1,25,000 میں، پھر 5 ہیں جن کا سب سے زیادہ ہے۔ میں نیچے سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت نوح نیچے سے، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل الرحمن، پھر حضرت محمد الرسول اللہ حبیب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم وبارک وسلم۔ یہ درجے ہیں، لیکن یہاں اصل میں یہ سورہ آل عمران ہے نا، اور آل عمران 2 ہیں، ایک موسیٰ کلیم کے والد گرامی، یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہیں حضرت عیسیٰ کے نانا حضرت مریم کے والد، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے، آل عمران انہیں کہتے ہیں، اور دونوں عمرانوں میں 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ بعض لوگ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں وہ موسیٰ کلیم پہلے ہیں حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ کے بعد ایک ہی ہیں اور قیامت تک وہی ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، بھائی حضور کے بعد تو کوئی صوفی صافی ساری عمر مدینے میں گزار کے روزے تہجد نمازیں جنت البقیع میں اہل بیت نبوت اور صحابہ کے قدموں میں بھی مدفون ہو جائے، بلکہ گنبد خضرا میں حضور کے قدموں میں بھی مدفون ہو جائے، تو ہم اسے نبی نہیں مانیں گے، نبی اسے۔ تو جب ہم ایسے صوفی صافی کو جو ساری عمر 1 کروڑ برس مثلاً اسے مل جائے، ہو نمازی حاجی تہجد گزار اور حضور کے قدموں میں دفن ہو جائے، ہم اسے بھی جب اور تو سب کچھ مان لیں گے، ولی غوث کتب جو بھی نبی، تو پھر قادیان کے کانے بھینگے کو ہم نبی مانیں گے؟ اس خبیث ٹٹی میں مرنے والے کو؟ مرزائیوں کا جو لیڈر ہے وہ ٹٹی خانے میں مر ہے، اور یہ چول قسم کے لوگ، یہ آپ کے میاں والی میں بڑی مشہور ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، یہ کبھی غلطی نہ کرنا، خدا ایسا بچہ دے بھی نہیں کسی کو کہ جس کی جناب وہ ڈیلیوری کیس وہ ہے نصرت خالدہ کے پاس ہو، وہ اس نے لکھ کے دیا ہوا ہے ایجنسیوں کو اور پولیس کو، میں مرزین اس کو کہتے ہیں جو تاجدار ختم نبوت کے بعد معاذ اللہ بھینگے اس دجال لعین قادیانی کو نبی مانے۔ مجھے بتاؤ کوئی مسلمان گوارا کرے گا یہ جانتے ہوئے اس کے پاس جانے کو؟ ہاں جسے پتہ نہیں اور وہاں جا کے پتہ چل گیا، اس پر بھی فرض ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ تو بات آگے چلی گئی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد تو ایک ہی ہیں، لیکن یہ جو پھر منتخب چند بندے کیے، تو یہاں سے سمجھ آ گئی کہ یہ سب پر نہیں افضل، العالمین اپنے اپنے۔ آدم اپنے زمانے میں سب سے افضل ہے، کیوں؟ نبی وہی ہے اور کوئی نبی ہے ہی نہیں، نبی سب سے افضل ہوتا ہے۔ پھر سب بشر کے باپ ہیں، یوں بھی افضل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، یوں بھی افضل ہیں۔ جمعے کے دن پیدا ہوئے، یوں بھی افضل ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت ان کی کیا ہے؟ پیغمبر خدا۔ نوح اپنے زمانے میں سب سے افضل، کیوں؟ آدم ثانی ہیں۔ آدم ثانی اس لیے کہ ان کے طوفان نوح کے بعد جتنے ہم لوگ ہیں نا آج تک اور قیامت تک، سب اولاد نوح میں سے، کیونکہ اس کے بعد بچی جو انہی کی اولاد۔ دوسرا وہ پہلے رسول ہیں، اول الرسول آدم نہیں ہے، پیغمبر خدا ہونے میں وہ پہلے ہیں۔ کسی قوم کی طرف جو اللہ بھیجتا ہے اس میں نوح پہلے ہیں، کیونکہ حضرت آدم کے ٹائم تو قوم تھی نہیں، وہ تو اکیلے تھے۔ پھر آل ابراہیم وہ کیوں پسندیدہ ہیں؟ کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے جد الانبیاء بنایا ہے، کائنات میں اللہ کے حبیب کے بعد ایک ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے، دوسرا جتنے نبی اس کے بعد آئے ہیں نا ہمارے آقا تک، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو گروہ ایک بنی اسرائیل، اس میں بہت نبی آئے ہیں، اور ایک بنی اسماعیل، اس میں در یتیم آئے ہیں ہمارے آقا۔ اور آل عمران کون؟ حضرت پاک مریم کماری اور ان کے لخت جگر پیغمبر خدا، جن کے ذکر پر یہ صورت ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اپنے اپنے زمانے میں افضل کیا۔ حدیث پاک میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو ہم شرارتیں نہیں کرتے، مرتے دم تک ہم بوڑھے بھی ہو جائیں، میں اپنی بات کروں، آگے بھی چلے جائیں میری عمر سے بھی، جوان بھی، کوئی نہ کوئی انسان خطائیں شرارتیں تو کرتا ہے نا۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان ایک کوچہ لگاتا ہے ایسے اپنی یعنی معاشرتی اور علاقائی زبان میں کہوں بھائی اے چنگا لاندہ ہے۔ 2 ہستیوں کو نہیں لگایا اس نے، اللہ نے اس کے درمیان میں کوئی چیز پیدا کر دی،
پاک مریم کو اور ان کے لخت جگر حضرت، پھر آپ کہیں گے کہ پیغمبروں کو، حدیث کے مطابق حضور کے علاوہ باقی پیغمبروں کو بھی اس خبیث نے چھوا ہے، لیکن پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی خباثت کا اثر نہیں ہونے دیا، اور ان دونوں کو اللہ نے چھونے بھی نہیں دیا۔ اور پاک پیغمبر تو پاک پیغمبر ہیں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے جب ان کو نہیں چھو سکا اور نبیوں پہ اثر نہیں ہو سکا تو ان کو، بلکہ جب پیدا ہوا نا ہمارے اللہ کے حبیب ہمارے آقا پیدا ہوئے، تو یہ میلاد کے باب میں تو بڑی تفصیلی میں بیان کرتا ہوں، یہاں میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ خبیث 4 مرتبہ بڑا چیخ کے روئے ہیں، ایک جب سورہ فاتحہ اتری، اور 2 موقع اور ہیں، اور ایک موقع ہے جب ہمارے آقا کی ولادت ہوئی نا تو یہ اسی کام کے لیے آ رہا تھا، چھونے کے لیے، تو سید الملائکہ جناب جبریل امین نے بحکم رب جلیل اس کو کک لگائی، اور یہ خبیث مقام عدن میں جا گرا، اور ایسے پیٹتا تھا، روتا تھا، چلاتا تھا، جیسے ماتم نہیں کرتی زنانیاں۔ تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج وہ آ گیا جو میرا سارا کھیل بگاڑ دے گا۔ اس لیے سب جہان کے شیطانوں کو حضور سے بھی اور حضور کے غلاموں سے بڑی پریشانی ہے۔ واللہ ذریۃ بعض من بعض واللہ سمیع علیم، اللہ فرماتا ہے یہ جو چنے ہوئے ہیں بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ بہت سننے والا، علم والا ہے۔ ظاہر ہے پیچھے چلے جائیں تو نوح علیہ السلام کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی۔ حضرت ابراہیم پیچھے چلے جائیں تو کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح اور آدم کی۔ آل عمران کس کی اولاد ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ تو یہ بعض کی اولاد ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یہ وہ لفظ ہیں جس کی وجہ سے اس کو سورہ آل عمران کہتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کو ایک رکوع کی وجہ سے کہتے ہیں، وہ گائے کا پورا ذکر جو ہوا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بی بی نے، حضرت مریم مائی کی امی جان، ان کا نام تھا حضرت حنہ، بہت عمر ہو گئی ان کی، بیچاری بیٹھی تھی ایک دن، یہ بات بڑا آپ کو لطف دے گی، بزرگوں کو توجہ کیجیے گا، بزرگی تھی، آپ بیٹھی تھی تو درخت کے اوپر ایک چڑیا کو دیکھا، وہ اپنے بچوں کو چوگ دیتی تھی، تو ان کے دل میں ایسے پیدا ہوا کاش اللہ اس عمر میں بھی مجھے اولاد دے دے، عمر بہت ہو گئی تھی، اور نظر مانی کہ اللہ تو اولاد دینا تو اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر، کہ اپنی کوئی خدمت نہیں۔ اس زمانے میں رواج تھا لڑکوں کو پیدا ہوتے تھے تو وقف کر دیتے نظر، لیکن بچیاں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی شان، پیدا بچی ہوئی لیکن ایسی کہ جو کئی مردوں سے افضل ہے، جو جنت میں ہمارے آقا کی بیوی ہوں گی، حضرت مریم تو دنیا کی واحد خاتون ہے کہ اللہ کے حکم سے بے باپ کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ کہ جو 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، حضرت پیارے آقا، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے بعد 4تھا درجہ ان کا، اور وہ کہ جو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، اور وہ کہ جو جب دنیا میں آئیں گے اسلام کی بہاریں بھی دیکھیں گے اور اسلام کے لیڈروں میں سے ہوں گے، حضور کی شریعت پہ چلیں گے۔ یہ نہیں کہ نبوت معطل ہو جائے گی، نبی کی نبوت معطل نہیں ہوتی، اور دنیا کا وہ مقام جہاں 70,000 صبح 70,000 شام آ کے درود و سلام پڑھتے ہیں معصوم، اور پھر قیامت تک ڈیوٹی نہیں لگے گی، وہاں جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق ان کی جگہ رکھی ہے، حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے، حضرت عیسیٰ روح اللہ حضور کے ساتھ دفن ہوں گے۔ تو ان کی نانی نے دعا کی، پتہ چلا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، پچھلی عمر میں بھی بیٹے یا بیٹی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے، کسی عمر میں بھی۔ حضرت زکریا، وہ تو پھر جب حضرت مریم پیدا ہو گئیں اور ان کو وقف کر دیا گیا تو ان کو اس ٹائم خواہش پیدا ہو گئی، ان کی عمر 99 سال، ان کی بیگم کی، ان کی زوجہ محترمہ کی 98، اور انہوں نے کہا یا اللہ وہ تو بانج ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا بھی کیسا؟ پیغمبر یحییٰ، حضرت یحییٰ، اور یہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ یہ میں ساری بتا دوں پھر ذرا ترجمہ کر دوں گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ اپنی ماں کے شکم مطہر میں، اور حضرت عیسیٰ اپنی امی جان حضرت مریم کی، خدا کے اذن سے وہ ان کو اپنی ماں کے شکم میں سجدہ تعظیمی کرتے تھے۔ پہلی امتوں میں جائز تھا نا، سلام تھا ان کا، جیسے حضرت یوسف کو ان کے والد اور بھائیوں نے کیا قرآن میں سورہ یوسف میں، اور حضرت آدم کو کیا فرشتوں نے، وہ ان کے ہاں وہ سلام تھا، ورنہ جو شرک ہے وہ ہر دور میں شرک ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے جائز تھا اور اب نہ جائز ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اب میں نے ساری بتا دی تفصیل، ترجمہ سنیں۔ عمران کی بیوی نے کہا، یاد کرو حبیب، جب کہا
یعنی حبیب کو باتیں اپنے آمد سے پہلے کی بھی پتہ ہیں، بشری لباس میں آنے سے پہلے کی بھی باتیں پتہ ہیں، ورنہ بتائیں آپ ہمارے معاشرے میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بھائی آپ کو پتہ ہے نا، کس کو؟ جس کو پتہ ہوتا ہے بھائی آپ تھے نا، وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ فلاں دن کھدائی ہوئی ہے، وہ جی فلاں دن یہ کام ہوا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی خبر نہ ہو؟ نہیں، جس کو پتہ ہو اسے یاد کرواتے ہیں۔ اے حبیب یاد کرو جب عمران کی بیوی حنا نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے پالنہار میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے میں نظر مانتی ہوں، آزاد کروں گی، اسے قبول کر۔ یاد رکھیں نظر دو ہوتی ہے، ایک نظر شرعی جو صرف اللہ کے لیے وہ عبادت ہے، اور یہ جو ہم عرف میں کہتے ہیں نا نظر نیاز، یہ نظر عرفی ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ثواب کا کام تو اللہ کے لیے، اس کا ہدیہ ثواب فلاں بزرگ کی روح کو، ورنہ نظر شرعی وہ نہیں ہے، نظر شرعی اللہ کے لیے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اب توجہ کیجیے، فلما وضعتھا، جب اس نے بچہ جنا، بچی جنی، قالت رب انی وضعت انثی، اللہ کو بتا نہیں رہی تھی، اللہ کو تو پتہ ہے، حیرت سے کہنے لگی اللہ، کہا یہ تو میں نے بچی جن دی۔ مطلب کیا؟ وہ حیران کیوں ہو رہی تھی، پریشان؟ کہ ان کا تھا نا کہ میں وقف کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور وہ تو لڑکا ہو سکتا تھا وقف، بچی تو نہیں ہو سکتی تھی نا، مسجد میں ہر وقت رہ بھی نہیں سکتی۔ واللہ عالم بما وعد، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، لیکن نہیں ہے مرد مثل عورت کے۔ فرمایا جنی بچی، لیکن ایسی بچی جنی کہ اس زمانے میں کوئی مرد ان کے برابر نہیں تھا سوائے پیغمبر حضرت زکریا اور یحییٰ جو پیغمبر تھے۔ وہ بچی کون تھی؟ حضرت پاک مریم۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ میں نے بتایا نا حدیث میں کہ ہر بچے کو آ کے ٹچ کرتا ہے، پیغمبروں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، باقی تو ہم سارے عمر شرارتیں کرتے رہتے ہیں نا چھوٹے بڑے، وہ شیطان پہ ٹچ کا اثر ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو نہیں کیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے قبول کر لیا، اچھا قبول کرنا، اور خوب پرورش کی حضرت مریم کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا کو ان کا کفیل بنا دیا، کیونکہ والدہ نے ادھر چھوڑ دیا نا اپنی منت کے مطابق، انہوں نے ایک کوٹھڑی بھی بنا دی، کوئی مرد ادھر نہیں جاتا تھا، وہ پردے میں رہتی تھی، جب کوئی مرد بیت المقدس میں نہیں ہوتا تھا اس کی صفائی کرتی تھی، اللہ ان کے کھانے بھی بھیج دیتا تھا اور ہر چیز۔ پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھی، حضرت زکریا نے۔ قرآن ہے کلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب جب داخل ہوتے ان کے بعد زکریا محراب میں، آپ ان کے خالو تھے، کیا تھے؟ خالو۔ وجد عندہا رزقا، ان کے بعد رزق پاتے حضرت مریم کے پاس، بے موسم پھل میوے، جو بالکل اکیلی تنہا رہتی ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی جانب سے۔ تو پیغمبر سے خلاف عادت اوپری عجیب بات ظاہر ہو جو عام آدمی سے نہ ہو سکتی ہو، عقل کی پہنچ سے دور، اعلان نبوت سے پہلے ہو ارہاس ہے، بعد میں ہو معجزہ ہے، اور غیر پیغمبر سے ہو ولی مشہور ہے تو کرامت، نہیں تو معونت۔ آپ اور میں دعا کریں باہر نکلیں بارش ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے معونت ہے، مدد ہے ہمارے ساتھ۔ کوئی ولی کرے تو کرامت ہے، نبی کرے اعلان نبوت سے پہلے اور فوراً ویسا ہو جائے تو ارہاس ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کرے تو معجزہ ہے۔ یہ چار چیزیں اور حق ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تین وہ ہیں وہ بھی عجیب، وہ باطل ہیں۔ ایک جادو، جیسے فرعونی جادوگروں کا وہ رسیاں پھینکنا اور سانپ بن جانا، ہے تو عجیب نا، لیکن کافر تھے۔ اور ایک ہے کہ کافر سے بھی ہو سکتا ہے، فاسق مومن سے بھی۔ یہ آتے ہیں نا شعبدہ باز سکولوں میں، عجیب عجیب باتیں دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ کافر تو نہیں ہوتے، سارے فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، وہ استدراج ہے، اسے شعبدہ۔ ساتویں بات ہے کہ ہوتی بھی حیرت انگیز ہے لیکن دکھانے والے کے حق میں نہیں ہوتی۔ یہ چھ چیزیں تو چار حق باطل حق تھیں، اور دو باطل لیکن دکھانے والے کے تو حمایت میں تھی نا، وہ اس کے الٹا خلاف ہوتی ہے، وہ ہے اسے کہتے ہیں اہانت۔ یہ مسلمہ کذاب تھا نا جس نے حضور کے زمانے میں جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، اس کے بعد ایک بندہ آیا کہ حضور نے تو کڑوے کنووں کو میٹھا اور کھاری کنووں کو میٹھا کر دیا،
اور اندھوں کو بینا کر دیا، تم بھی کوئی دکھاؤ۔ اس نے ایک کھاری کنویں میں تھوکا تو میٹھا کیا ہونا تھا اور کڑوا ہو گیا۔ ہے تو عجیب بات، لیکن اس کے خلاف ایک یک چشمے گل آیا، اس کے بعد ایک لائٹ اس کی آف تھی، اس نے کو پھونک ماری تو وہ 2 چشمے گل ہو کے گیا، دوسری لائٹ بھی آف۔ ہے تو عجیب، لیکن اس کے خلاف۔ اسے کہتے ہیں اہانت۔ لیکن یہ اب کیا ہے، یہ حضرت زکریا کا معجزہ ہے، حضرت مریم کی کرامت ہے کہ انہوں نے بے موسم پھل دیکھ لیے، یہ ان کا معجزہ ہے پیغمبر کا، ان کے پاس پہنچ گئے، یہ ان کی کرامت ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوتی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك السميع الدعاء۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی جوش آ گیا، 99 سال عمر تھی، 98 سال زوجہ کی عمر۔ پتہ چلا پیغمبر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ولیوں کے پاس، ولیوں کے مقاموں کے پاس دعا کیا کرو، ورنہ وہ تو ان کی بیٹی تھی، ان کے خالو تھے، اور وہ نبی نہیں تھیں، وہ تو ولیہ تھی۔ وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد دے، تو سننے والا ہے دعا کو۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، نبی تھے نا، فرشتوں نے ندا دی، محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران ندا دی کیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ خوش ہو جاؤ پاک زکریا پیغمبر، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، ایسا یحییٰ جو صدق والا ہوگا، سچا ہوگا، تصدیق کرے گا اس کلمے کی جو اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کے خالہ زاد۔ حدیث میں ہے کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی خالہ کے لخت جگر حضرت عیسیٰ کو سجدہ تعظیمی کرتے تھے، اور عرشوں پر بھی حضور کی ان سے جو ملاقات ہوئی ایک ہی آسمان پہ ہوئی کٹھی۔ وَهُمَا ابْنَا خَالَةَ، حدیث کے الفاظ ہیں مشکات شریف کے کہ دونوں آپس میں خالہ زاد ہیں۔ سیدن، جہانوں کا سردار، وحصورن، عورتوں سے دور، ونبیا من الصالحین، اور پرہیزگار نبی۔ آپ نے مجرد زندگی گزاری، ویسے تو ہر پیغمبر حصور ہوتا ہے، یعنی بیجا اجنبی عورتوں کے پاس تو نہیں جاتا، اس حصورن کا مطلب کیا ہے؟ مجرد زندگی۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ ہماری قوم ویسے ہی کسے کہانیوں کی عادی ہے، شکر کر رہے ہوں گے آج بھی، چلو کوئی ایسی باتیں آ گئیں قرآن پاک میں، واقعات آ گئے۔ آپ نے جب یہ فرشتوں کی ندا سنی نا کہ میری دعا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دے دی بیٹے کی، آپ نے حیرت سے کہا میرے لیے لڑکا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ فرماتا ہے اللہ اسی طرح کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وہ چاہے تو بنجر زمین سے۔ حدیث پاک میں حضور سے مسئلہ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ہم عزل کر سکتے ہیں؟ عزل قدیم زمانے میں وقفے کا ایک طریقہ تھا، جیسے آج کل ہوتا ہے، آج کل گولیاں کھاتے ہیں یا مختلف وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس ٹائم یہ تھا بھی میاں بیوی انزال سے پہلے جدا ہو جائیں، حمل نہ ٹھہرے۔ حضور نے فرمایا جائز تو ہے، لیکن اللہ چاہے تو پتھر پہ بھی منی کا قطرہ گرو اور اللہ اس سے کچھ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو بنجر خاتون بھی گویا ایک پتھر ہے، لیکن فرمایا اللہ اسی طرح کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اللہ میرے لیے کوئی نشانی کر دے تاکہ مجھے نا یہ خوشی ملتی رہے، کوئی میرے لیے نشانی بنا دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، فرمایا زکریا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو نے صرف اشارے سے بات کرنی ہے، نہیں کلام کرے گا لوگوں سے 3 دن، مگر رمز، اشارے سے، بولنا نہیں۔ یہاں پر صوفیاء نے ایک تفسیر لکھی ہے کہ جس کو جب اللہ کی صحیح پہچان ہو جائے نا، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، پھر ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسا ہو جائے۔ میں تو خود بہت بولتا ہوں، سچی بات ہے، ٹھیک ہے قرآن و سنت سبق وغیرہ وہ تو بولنا چاہیے، لیکن ویسے بھی ہم بہت بولتے ہیں، بہت بولنے والا خطائیں بہت کرتا ہے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، اللہ ہماری بولتی بند کر دے اور ہمارا دل جاری کر دے، ویسا حساب ہو جائے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب کسی کی نظر پڑ جائے۔ نظر بد جیسے برباد کرتی ہے نا، نظر خوش بھی بیڑے تار کرتی ہے، نظر سے تو کہاں کہاں پہنچایا اللہ والوں نے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور پھر اس خوشی میں اے زکریا اپنے رب کا کثیر ذکر بھی کر اور صبح و شام تسبیح کر۔ یہ تھا
سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 4 اور مجموعی طور پہ تیسرے پارے کا رکوع نمبر 12 اور اس کی آیات ہو گئی ہیں 41.